ولایت فقیہ سے تنگ ایرانی عوام اور مظاہرین پر طاقت کا استعمال۔ ایران میں نام نہاد اسلامی انقلاب، جو دراصل خمینی شیعہ انقلاب تھا، کے خلاف عوام کے اندر بیداری کی لہر دوبارہ اٹھی ہے۔ 28 دسمبر سے ایران کے مشہور شہروں میں عوام ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ ماہرین سیاسی امور کے مطابق یہ مظاہرے 2009 میں ہونے والے سخت گیر ملائی شیعہ حکومت کے خلاف سبز انقلاب کی تحریک کا تسلسل ہیں۔ حالیہ احتجاج میں موجودہ حکومتی نظام کے خاتمے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایرانی ولایت فقیہ کے جابر اور غاصب نظام کی جبری تنفیذ کے بعد سے ایران اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی خاطر دنیا بھر سے شیعہ نوجوانوں کو بھرتی کر کے پاسداران انقلاب، انصار الحسین، لواء زینبیون جیسے خالص تکفیری مذہبی ناموں سے جتھے بنا کر ان کو مکمل فوجی دہشت گردی کی تربیت دے کر دیگر ممالک میں بھیج رہا ہے۔ ان گروہوں پر بے پناہ مالی وسائل اور سرمایہ خرچ ہو رہا ہے۔ ان جنگی لاگتوں سے ایران کے اندر مالی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اشیاء صرف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں اور ایرانی نوجوانوں کو مختلف ممالک میں ولایت فقیہ کی دہشت گردانہ جنگ اور بدعنوانی میں جھونکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں حکومت کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ عوام کی بہبود پر صرف ہونے والے ملکی وسائل اور دولت دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کی مالی مدد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ مہنگائی، غربت، بے پناہ جنگ پسندی اور تشدد کی حمایت نے ایرانی عوام کو مظاہروں پر مجبور کر دیا ہے۔ انقلاب خمینی سے لے کر اب تک ایرانی دہشت گرد مذہبی شیعہ حکومتی کارندوں نے ایرانی عوام کی ہر آواز کو طاقت کے استعمال سے دبائے رکھا۔ جب کبھی ایرانی عوام سخت گیر حکومت کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو انہیں مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے دبایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں مظاہرین کو میڈیا اور ولایت فقیہ کے ملاؤں کے ذریعے سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ مشہد کے اعلیٰ ترین شیعی ملا احمد علم الہدیٰ نے شہری انتظامیہ، صوبائی حکومت اور تہران سے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف سخت اقدامات کرے جو حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ علم الہدیٰ شمال مشرقی شہر مشہد میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کے نمائندے بھی ہیں اور عوام کو سیاسی مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے۔ وسیع پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ موجودہ حکومت مخالف احتجاج کے شرکاء پر بھی وہی ماضی کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ لاٹھی چارج کر کے عوام پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ مشہد میں شہداء چوک پر مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ نیم سرکاری نیوز ایجنسی فارس نیوز نے گرفتار ہونے والے افراد کی تعداد 52 بتائی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی چند افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کی لیبر نیوز ایجنسی کو بتاتے ہوئے تہران کے سیکورٹی افیئرز کے نائب گورنر جنرل نے کہا کہ یہ لوگ ان 50 افراد میں شامل تھے جو شہر کے مرکزی مقام پر جمع ہو کر مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن غیر جانبدار خبر رساں اداروں کے مطابق کہ حکومت آج کے مظاہروں کو بھی طاقت کے بل پر کچلنے کی سازش کر رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران ایرانی پولیس نے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو حراست میں لیا ہے۔ مظاہرین کو نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف طاقت کا اندھا دھند استعمال بھی جاری ہے۔ گورنر جنرل نے اس سے قبل کہا تھا کہ اس طرح کے کسی بھی اجتماع سے پولیس کے ذریعے نمٹا جائے گا۔ اسی وجہ سے مظاہروں کا دائرہ کار بڑھ کر حکومت مخالف احتجاج تک پھیل گیا ہے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور پولیس کی جانب سے مار پیٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ عبد الرحمن رحمانی فضلی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان غیر قانونی اجتماعات میں شرکت نہ کریں۔ ایرانی سرکاری ذرائع نے ان مظاہرین کے بارے میں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اپنے حامیوں سے بھی مظاہرین کے خلاف جلوس نکالنے کی استدعا کی ہے، لیکن شیعی ملائیت کے خلاف احتجاج پورے ایران کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور دیگر ممالک میں جن بہانوں سے ایران اپنی وسعت پسندی کی جنگ چھیڑے ہوئے ہے، مظاہرین کے بینرز پر ان بہانوں کو بھی ختم کرنے کے نعرے درج ہیں۔ مثلاً مشہد میں نہ لبنان، نہ غزہ، میری زندگی ایران کے لیے جیسے نعرے بینرز پر درج کیے گئے ہیں۔ ایران اس وقت مظاہرین کے خلاف پوری طرح سے ریاستی طاقت کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ابھی تک مظاہرین کو قابو میں نہیں لایا جا سکا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔